اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا امام شاہ احمد رضا فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی فضیلتیں دیں، عظمتیں دیں، شانیں دیں، قلم بے مثال دیا، ہنر بے مثال دیا، فقاہت بے مثال دی، اصول میں، تفسیر میں، معانی میں، فقاہت میں اللہ نے بہت زیادہ درجہ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ اور خوش نصیبیاں بھی عطا فرمائیں۔ شاگرد دیے تو بے مثال ہی دیے، خلفاء دیے تو بے مثال ہی دیے۔ اور کسی انسان کو اگر اللہ عطا کرتے 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 سارا کچھ ملے، لیکن اگر اس کی اولاد ٹھیک نہ ہو تو پھر بھی کمزوری رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی پر کرم ایسا کیا کہ انہیں جو اولاد دی وہ بھی بے مثل و بے مثال ہی عطا فرمائے۔ بڑے صاحبزادے حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب اور چھوٹے بیٹے مفتی اعظم مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمۃ اللہ، جو بڑے صاحبزادے تھے اعلیٰ حضرت کے، حضرت حجت الاسلام، جن کا آج عرس منایا جا رہا ہے۔ حضرت حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تمام علوم اپنے والد گرامی سے سیکھے اور 19 سال کی عمر میں مکمل درس نظامی سے فارغ ہو گئے، اور اس طرح فارغ ہوئے کہ فتویٰ لکھنے لگے، اور اس طرح فارغ ہوئے کہ ان کو عربی ادب میں کمال حاصل تھا، بہترین عربی بولتے تھے اور بہترین لکھتے تھے، اور بہترین ادیب تھے عربی ادب کے، بہترین عالم تھے۔ ان کے فتاوی حامدیہ اور دیگر کتب ان کی علمی شاہکار اس پر وہ دلالت کرتے ہیں۔ چونکہ بہت بڑے باپ کے بیٹے تھے، بڑے آدمی کے نقش قدم پر بیٹھ کے وقت گزارنا آسان نہیں ہوتا، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں کہ جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے۔ ان کا مزاج یہ تھا کہ انہوں نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے بعد جو اتنا بڑا آدمی ہو، اتنا بڑا حلقہ احباب ہو، تو بعض اوقات صاحبزادوں سے وہ حلقہ احباب بکھر جاتا ہے، انہوں نے اسے بکھرنے نہیں دیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں، مریدوں میں، خلفاء میں جو لوگ علمی طور پر ان سے عمر میں، علم میں چھوٹے بھی تھے، ان کے ساتھ بھی وہ نہایت عاجزی سے پیش آتے، پیار کرتے، محبت کرتے۔ ان کا انداز ہمیشہ لوگوں کے ساتھ عاجزی والا رہا، حتیٰ کہ اپنے مریدوں کے ساتھ بھی۔ بہت لمبے سفر پہ گئے ہوئے تھے۔ اب یہ کہ استاد کی خبر گیری تو ضروری ہے، بھائی کی خبر گیری تو ضروری ہے، لیکن جو شاگرد ہیں، جو مرید ہیں، ظاہر ہے ان کے ذمہ خدمت ہوتی ہے، ان کی خدمت تھوڑی کی جاتی ہے۔ ایک لمبے سفر پہ گئے ہوئے تھے، وہاں سے واپس آئے، ٹرین پہ اترے، پھر رکشے پہ سامان رکھا، حضرت حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب، اور رکشہ گھر کے دروازے کے قریب پہنچا تو ایک شخص دوڑا دوڑا آیا۔ اس نے آ کے عرض کی، حضور میرا بھائی آپ کا مرید اور بڑا سخت علیل ہے، ایک دو دفعہ میں آیا ہوں آپ کو لینے کے لیے، لیکن آپ موجود نہیں تھے، سفر پہ تھے، تو آپ تھکے ہوئے ہیں، آرام فرما لیں، پھر جب آپ مناسب سمجھیں تو ذرا اس کو دیکھ لیں، وہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ حضرت نے اپنے صاحبزادے کو بلایا، حضرت مولانا حماد رضا خان صاحب نعمانی میاں رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار کراچی میں ہے پاکستان میں، ان کو بلا کے فرمانے لگے یہ میرا سامان گھر لے جاؤ، اور اپنے اس مرید کے بھائی سے فرمانے لگے آرام بعد میں کریں گے، پہلے مرید کو دیکھیں گے، میں نے سنا ہے وہ بن سنور کر میری عیادت کو آ رہے، پہلے مرید کو دیکھتے ہیں۔ اس نے کہا حضور آپ آرام کر لیں بعد میں آئیے گا، فرمایا نہیں، بیچارہ منتظر ہوگا، تکلیف میں ہوگا، پہلے اس کو دیکھیں گے، پہلے اس کی خبر گیری کریں گے۔ حضرت حجت الاسلام رحمۃ اللہ علیہ یوں لوگوں سے پیار کرتے رہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر گئے۔ پھر حضرت محدث اعظم پاکستان جیسے لوگ، حضور مفتی اعظم فرمایا کرتے تھے مولانا سردار احمد کو مولانا حامد رضا سے عشق تھا۔ وہ کیوں تھا؟ وہ طالب علم تھے، وہ ان کے شاگرد تھے، وہ ان کے مرید تھے۔ عشق کس طرح ہوا کہ حضرت محدث اعظم فرماتے ہیں وہ ہم سے اپنی اولاد سے بڑھ کر پیار کرتے تھے۔
گھر سے کھانا آتا تھا، جیسے کپڑے اپنے بچوں کے بنتے تھے ویسے ہمارے ہوتے تھے۔ وہ ہمارے دکھوں کا خیال رکھتے تھے، ہمارے خرچوں کا خیال رکھتے تھے، گرمی سردی کے ملبوسات کا خیال رکھتے تھے۔ وہ ہماری ضروریات ہماری طبیعتوں کے مطابق اتر کر سمجھتے تھے۔ بس پھر انہوں نے اس طرح کا پیار ڈالا، اس طرح کی محبت انہوں نے دلوں میں پیدا کی کہ حضرت مولانا حامد رضا خان صاحب اپنے سے بڑوں کے بھی محبوب ٹھہرے، اپنے معاصرین کے بھی محبوب ٹھہرے۔ وہ کس طرح کی شخصیت تھی، جن کے ان سے بھائی بھی پیار کرتے تھے، جن سے ان کے مرید بھی پیار کرتے تھے، شاگرد بھی پیار کرتے تھے۔ اور پھر خدا تعالیٰ نے ان کے وہ اندر کا حسن ان کے ظاہر پر اتنا نکھارا تھا کہ لوگ کہتے ہیں جو ان کے چہرے کو دیکھتا تھا وہ دیکھتا ہی چلا جاتا تھا، دیکھتا ہی چلا جاتا تھا، وہ دیکھتا ہی چلا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان بزرگوں کے نقش قدم چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔